مضمون نگاری یعنی مضمون لکھنا، یہ موضوع میں پہلے بھی پڑھا بھی چکا ہوں، کلاس روم میں بھی پڑھا چکا ہوں، بارہا پڑھا چکا ہوں، لیکن پھر بتا دیتے ہیں۔ یہ اوپر انہوں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مطلب مفہوم، یہ کسی موضوع پر تحریر ہے۔ ویسے میں نے آپ کو اس کی ایک بتایا تھا کلاس روم میں، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بھی موضوع پہ مفصل اظہار خیال، مفصل تحریری اظہار خیال کرنا، یعنی تحریر کی شکل میں اظہار خیال کرنا، یہ مضمون ہوتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک اس کا ابتدائیہ ہوتا ہے، یعنی تعارف ہوتا ہے، پھر اس کا ایک درمیان میں متن ہوتا ہے، اس کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک آخر میں اختتامیہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ انہوں نے اس کا یہ بتایا بھی ہے، انہوں نے موضوع کا انتخاب کیسے کرنا ہے، خاکہ ہے، تمہید، مضمون، نتیجہ یا اختتام، یہ کچھ انہوں نے اپنی طرف سے، ظاہر ہے انہوں نے ہر شخص نے اپنا اپنا اس کے بارے میں ایک اس کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ ایک مضمون، ایک قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مضمون بھی آپ کے لیے یہاں پہ یہ اس اسکرین شاٹ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا طویل ہے یہ۔ تو ہمارے یہ 12 نمبر کا آتا ہے، ہمارے پیپر پیٹرن میں سیکنڈ ایئر میں آتا ہے، 12 نمبر کا آتا ہے، اور اس کے لیے ای شیٹ پہ تقریباً 4 صفحات کے قریب دیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ لکھیں گے تو آپ کو 10 کے قریب مضمون کے نمبر مل جاتے ہیں۔ اگر یہی مضمون گجرانوالہ بورڈ میں آئے تو یہ بہت مشکل سے آپ کو 5-6 نمبر دیتے ہیں۔ وہ ہمیں چونکہ کچھ وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ یہ انگلش میڈیم اسکول ہے یا کالج ہے، تو اس حوالے سے کچھ ہوتا ہے۔ اس کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہوتا۔ کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ اس پہ پیراگراف لکھیں نہ لکھیں، سیدھا لکھیں، اس کو اسٹریٹ فارورڈ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں۔ مضمون بنیادی طور پہ کسی بھی موضوع پر آپ کے خیالات، آپ کے نظریات، آپ کے افکار، آپ کی جو نقطۂ نظر ہیں، ان کے بیان، اظہار کو تحریری شکل میں پیش کرنا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو اپنا نقطۂ نظر واضح کرنا، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص کوئی نہیں ہوتی بات ایسی کہ اس طرح ہوگا تو درست ہوگا اور یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات یہ اس طرح ایک سادہ سا عنوان بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات علامہ اقبال کا کوئی شعر دے دیتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی، تو اس پر بھی لکھا جا سکتا ہے، یا پھر یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اس طرح بھی آ جاتے ہیں۔ تو 5-6 عنوانات دیے گئے ہوں گے، ان میں سے آپ نے صرف ایک پر لکھنا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ 4 صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا پیٹرن آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے یہ آپ کو یاد ہوگا، فرسٹ ایئر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کیسے لکھنا ہے، کتنے وقت میں لکھنا ہے۔ ابھی جب آپ کا پیپر دوبارہ ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہی آدھا گھنٹہ ہی تقریباً رکھا ہوا ہے اس کے لیے، اور 4-5 صفحات تقریباً اس کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو آسان ہے۔ بنیادی طور پہ اگر یہ ایم سی کیوز میں اس سے متعلقہ کوئی سوال آ جائے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں، تو ہم اس کے 3 حصے کہہ سکتے ہیں۔ ایک ابتدائیہ ہے، تعارف بھی ہے، پھر درمیان میں متن ہے یا مرکزی اس کا جو حصہ ہوتا ہے، پھر آخر میں اس کا ایک خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا اختتامیہ بھی کہہ سکتے ہیں، نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت اس کے عنوانات دیے جا سکتے ہیں۔ تو کچھ یہ انہوں نے تعریف اور اس کی وضاحتیں کی ہوئی ہیں۔ کچھ مضمون کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، کئی تحقیقی مضامین ہوتے ہیں، کئی سیاسی مضامین ہوتے ہیں، کئی معاشرتی مضامین ہوتے ہیں، کئی مذہبی مضامین ہوتے ہیں، تو کئی اخلاقی مضامین ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی اقسام میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ شاید اس جگہ پہ تو نہیں انہوں نے کہیں بھی لکھا ہوا، میرا خیال ہے یہ جو بتا رہا تھا اقسام میں۔ تو لیکن بہرحال چونکہ یہ موضوع جو ہے یہ پہلے بھی پڑھایا جا چکا ہے، اور دوبارہ اس کے اوپر کوئی آپ نے پوچھنا ہوگا تو میں کلاس روم میں آپ کو اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ فی الحال ہم لیکچر کی طوالت سے بچنے کے لیے اس کو یہیں پہ اختتام کر دیتے ہیں۔